کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں ہی کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ زہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔ محبوب روئے
مجھے سینے سے لگایا. بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو. میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے, پکڑ پکڑ کے. اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ, ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اے اللہ, ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے, اسے خالی نہ رکھنا. علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے, پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تجھے بے ایمان نہیں رکھنا, کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی, انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے. وہ آخر تک آتے رہے. فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے, دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے. تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی, انہوں نے کلمہ پڑھا. میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی, اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں, یہ بھی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, یہ بھی جھوٹ نہیں. تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا, وہی تو اس کو روایت فرماتے. تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی پیار کیا, جتنا بھی پیار کیا, جس رنگ میں بھی پیار کیا. عارف رومی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی, تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ اور میں نہیں, سارے کام آج کے ہو گئے, حضور اجازت ہے جاؤں؟ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں, بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے, بات ہی ختم کر. ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو. کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے, آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی. فرمایا تو جا, جا کے دیکھا. حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے, دیکھ کے واپس آئے, کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے, میری مراد تک پہنچ گیا. جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے, جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رشتہ محبت. آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہیں. تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں, چیز کو تلاش کرتے ہیں, آپ تجسس کرتے ہیں. میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا. تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک, تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا. انہوں نے کہا فون کر دینا. تو میں بازار میں نکل گیا, چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں, وہ طاری ہو جاتی ہیں. میں تلاش کرتا رہا. تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ. تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو, اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا. تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا. تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی کوئی لے آنی تھی. میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا, یہ تو پیش کرنی تھی. تو یہ منظر کچھ اور تھا نا, یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے. وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوپٹہ میں نے پکڑ لیا منہ صاف کرنے کے. تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرے ہی دھویا تھا. 2 قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑا ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی اماں کا دوپٹہ پکڑا. اماں کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا, یہ دھلا ہوا نہیں, میرا اندر دھلا ہوا پڑا ہے, میں وہ تجھے دیتی ہوں. اب فرق ہے نا دونوں باتوں میں. اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑا ہے وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماحول. لیکن یہ کیفیت ہے نا,
یہ کیفیت ہے نا. میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا, وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ, تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا, سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے ہی کہتی ہے, کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑ دے آئے نا کبھی پرانا بھی, تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, اور سارے زمانے کو بتائے گی. اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5,000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں, تو دعا یاد کی ہوتی ہے, رٹی ہوتی, پکی کیسٹ صاحب کے لیے. اللہ بھلا کرے, اللہ خیر کرے, اللہ ماشاء اللہ, وہ پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے, کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی ہیں, کیونکہ اللہ ماشاء اللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے, وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی نہیں, ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں, خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا, انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں, یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ, آپ 5,000 2,000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دے نا دعا کرنا ذرا مشکل ہے, تو مسلح بھگو دیتی ہے رو رو, یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر. 7 سمندر پار بھی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا, یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں, خاص چیز, خاص سمجھ لو. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں, پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا, کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے, کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا, تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے, ٹٹولتا پھرتا ہے. تو تھوڑا سا نا سمجھیں چیز کو. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا, اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا؟ وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا قابل ہے, لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے, تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ 1-1 2-2 بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس, اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں, اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی, فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی, اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے 1 دے دے, اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں, سارے خیرات کر دیں. ان کی زندگی دیکھیں. اب ذرا سمجھیے گا بات. حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی, اور بعد میں یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو, کام کر کر کے تھک جاتی ہوں, ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں, اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں, برتن دھونے والی الگ ہے, کپڑے دھونے والی الگ ہے. اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ, اور ہو سکتا ہے اگلے 3 منٹ میں وہ رو بھی پڑے, اگلے 3 منٹ میں وہ رو بھی پڑے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو. بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے. یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے, چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا, اس لیے بار بار ذکر آتا ہے, اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں, تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو, ایک کنیز لے آتے ہیں, لونڈی لے آتے ہیں,
घर के काम काज में तुम्हारा हाथ बटाएगी। किसके दरवाजे पे आई? वो रसूल जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं। सैयदा उस दरवाजे पे आई, बहुत सारे लोग बैठे थे तो बगैर बात किए वापस लौट गए। कुर्बान जाएं, मेरे हबीब खुद तशरीफ लेके गए। फरमाया फातिमा आई थी, कुछ कहना चाहती थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अली ने फरमाया था कि हुजूर के पास एक जंग में कुछ लौंडियां आई हैं, तो अगर एक बांदी मुझे भी मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। मेरे महबूब करीम ने फरमाया फातिमा, और यारो सुनो, प्यार इतना के का जिगर का टुकड़ा है, लेकिन रंग क्या है तरबियत का। हुजूर फरमाने लगे फातिमा, साहब सुफा का भी बंदोबस्त नहीं हुआ, उनको ज्यादा जरूरत है। ये लौंडियां, ये बांदियां, ये गुलाम उनके काम आएंगे। हाँ बेटे, तू आई है, तूने कहा है, सवाल किया है, तो मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तू 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। रब तुझे गुलाम आजाद करने से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, फातिमा का चेहरा खुशी से खेल उठा और कहने लगी देखो कमाल हो गया, हुजूर ने मुझे कितना बड़ा तोहफा अता फरमा दिया है। देखो ये बात कह के ना तो हुजूर ने एक बात पर मोहर लगा दी। फरमाया फातिमा जाओ जाके वज़ाइफ पढ़ो, चक्की तुमने खुद ही पीसनी है, आटा तुमने खुद ही गूंदना है। अब तुम्हारी खवातीन सवाल करती हैं कि मौलाना बताइए, ससुर की खिदमत जिम्मे है हमारे, सास की खिदमत हमारे जिम्मे है। मैंने कहा काश तुम्हें मौका मिले तो तुम जाके सैयदा फातिमा बिनते असद से पूछो कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने उनकी क्या नौकरी की, क्या अंदाज इख्तियार किया, किस रंग में उनकी खिदमत की अपनी सास की। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा तुमने काम खुद करने हैं। यारो याद रखना, प्यार इसका नाम नहीं कि आप किसी की आदतें बिगाड़ दें, और इतनी बिगाड़ दें कि वो किसी के काबिल ना रहे, उसका किसी से ताल्लुक ना निभ सके, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी वक्त ना गुजार सके। बल्कि प्यार तो ये है कि आप तरबियत कर दें, आप समझा दें, आप बना दें। हुजूर एक जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ लाए ना, तो महबूब की आदत थी जब आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर आते थे, और जब सफर की तरफ जाते थे तो आखिर में सैयदा फातिमा की तरफ जाते थे। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना था। हुजूर जिहाद से वापस तशरीफ लाए तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के काशाना अक़दस पे हुजूर तशरीफ लाए। हज़रत अली कहते हैं मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने सैयदा फातिमा को दिए, तो हज़रत फातिमा ने ना सोने की एक जंजीर, एक चेन, समझाने के लिए अर्ज कर रहा, आपने ना वो बना के गले में डाली और घर में कुछ पर्दे लटकाए। मामला ये नहीं है कि मजबूरियां कितनी हैं, मामला ये है कि हमने वसाइल से ज्यादा मसाइल खड़े कर लिए और बेटियों को उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि वो कंपैरिजन करती हैं। वो कहती हैं उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं। ये नसीहतें जब हम सुनते हैं तो हम जाके सीधा बीवी को सुनाते हैं, हालांकि ये तो बेटी को बताने वाली बात है जो जल्दी असर करेगी, ये तो बहन को बताने वाली बात है, ये तो यहाँ ये तो बात हम अपनी बच्ची पे करेंगे तो वो जल्दी असर कबूल करेगी। हुजूर तशरीफ लाए और पहला कदम रखा ना सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में, तो नबी करीम ने उनके गले के अंदर वो सोना देखा। औरत के लिए तो जायज़ है ना जितना मर्जी पहन ले। हुजूर ने वो सोना देखा, पर्दे लटके हुए देखे, सलाम ली और हुजूर वापस आ गए। जनाब फातिमा रोने लगी। मौला अली तशरीफ लाए तो कहा क्यों रोती हो। कहने लगी मैं बात समझ गई हूँ, ये मेरी चेन, ये मेरा सोना मेरे महबूब को पसंद नहीं आया, ये पर्दे हुजूर को पसंद नहीं आए, ये उतारिए, ये पकड़िए और हुजूर की बारगाह में ले जाइए और अर्ज़ कीजिए या रसूल अल्लाह जहाँ आपका दिल करे आप खर्च फरमाएं, ये दे दीजिए। जनाबे अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं लेकर के वाकई ही हुजूर की बारगाह में आया तो महबूब फरमाने लगे अली मेरी बेटी होके सोने से प्यार करने लगी है, दुनिया के माल की जानिब तवज्जो करने लगी है। गोया मेरे महबूब ने कयामत तक की बेटियों को यह बतला दिया, अगर तुम गरीब की बेटी हो तो रोना ना, वो कायनात के शहनशाह की बेटी है पर मैंने फिर भी उन्हें फकर का दर्स दिया है, गरीबी का दर्स दिया है। ये गुर्बत, ये फकर हुजूर का इख्तियारी है, ये हुजूर की पसंद है, ये नबी पाक की चाहत है। मेरे दोस्तों अपने घर में बड़ी सादगी से, बड़े वकार से और बड़े आराम से इंसान
جب کہیں جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو، اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا۔ میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھڑنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلیں نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بندے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے ہارون رشید چپ کر، اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، دیکھوں گا تحقیق کروں گا پھر بتاؤں گا۔ یہ کیا؟ اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بیان نہ کرے، کہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دلیل کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے وہ بڑا عالم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو محبوب تشریف لائے، نبی پاک نے بات سنی، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں بھی بات علی کی طرف سے بڑھ گئی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی، پھر حضور نے دعا دی، محبت کی دعا دی۔ یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا، ایک بات اور کر دوں، ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے ساتھ، آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے، تو ان کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کھینچا تانی ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بات میری وجہ سے بڑھی، حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، بیٹی کا باپ یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باپ یہ بات سمجھے۔ فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے، تمہارے شوہر ہیں، اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو۔ وہ بھی سیدہ تھی، یہ نہیں عرض کی کہ ابا جی میری تو رائے سن لیں، آپ بات یہ نہیں کوئی بات، کہا حضور ٹھیک ہے آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا پر باپ بیٹی کی یہ بات سنی تو میں رو پڑا، میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا،
मैंने कहा महबूबा तेरे ऊपर भी कुर्बान जाऊं और तेरे हुस्ने तरबियत पर भी कुर्बान जाऊं और तेरी शहजादी के भी सदके जाऊं। कहा या रसूल अल्लाह फातिमा से कुछ ना कहे, अली वादा करते आज के बाद शिकायत नहीं आएगी। ये रंग दिया हुजूर ने वो घर चलाने के लिए, ये रंग दिया है। ये करबला का वाकया हादसाती नहीं। मुझे बाहर से एक दोस्त ने फोन किया, बाहर से, कहने लगे जनाब आपसे एक बात करनी है। 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो इंसान की तबीयत ही इतना बर्दाश्त नहीं करती, तो कैसे भूखे प्यासे रहे। मैंने कहा ये बताओ कि अगर बचपन से प्रैक्टिस हो फिर बंदा रह सकता है कि नहीं। कहने लगे जी फिर तो रह सकता है। तो मैंने कहा सैयदा फातिमा की तरबियत थी। इमाम हसन कहते हैं रोजे रखे थे हमने भी, बात लंबी है लेकिन मैं इशारा दे रहा हूं। कहते हैं रोजे रखे थे मौला अली ने भी, सैयदा फातिमा ने भी, इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी। और कहते हैं चंद रोटियां जौ पीस के मेरी माँ ने खुद पकाई। और बड़ा ही मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल। अपने बच्चे के मुंह से हलक से निवाला छीन के किसी को देना, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा। फरमाते हैं रोटियां जब सामने आ गई, ऐन इफ्तार का जो वक्त होता है ना, कोई और चीज सूझती नहीं, बिल्कुल नहीं सूझती। लेकिन फरमाते हैं दरवाजे पे मिस्कीन ने दस्तक दी तो सैयदा फरमाने लगी वो हमसे ज्यादा हकदार है। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, ऐन इफ्तार के वक्त यतीम आ गया। कहते हमने पानी और खजूर से इफ्तार किया तो वो फिर उसी को दे दिया। तीसरा दिन आया तो कैदी आ गया, फरमाते हैं उसी को दे दिया। 3 रोजे गुजर गए पर खजूर और पानी पे गुजारा रहा। और मैंने कहा ये करबला का मामला हादसाती नहीं था। सैयदा पाक ने शहजादों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना सिखाया था। तो जब इस तरह के लोग मैदान में खड़े होते हैं फिर जमाने का कोई यजीद भी उनकी गर्दनें झुका सकता। उनके किरदार से सबक हासिल करें। मेरी राय यह है कि जिस घर में समझदार औरत दाखिल हो जाती है वो घर जन्नत नजीर बन जाता है। बहुत बड़ा किरदार है खातून खाना का। आज इस मुबारक मौका पर, इस खूबसूरत इज्तिमा में, इस मरकज में बैठकर जरूर चंद गुजारिशात जो की हैं इन पर गौर जरूर करना। देखना अगर हमारे बच्चे बद अखलाक रह गए तो उनकी बद अखलाकी बहुत सारे लोगों को उनसे तोड़ देगी। उनके अपने उनकी आदत की वजह से उनसे दूर हो जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे आसानियों के आदी हो गए तो मैंने देखा है बड़े बड़े मरकज़ों में बैठ के भी शहजादे कुछ ना कर सके। लेकिन जो काबिल लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था पर काबिलियत थी ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो उनकी ज़ौजा उनसे कहने लगी बच्चों के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, क्या सोचेंगे। आपने फरमाया बुलाओ मेरे बेटों को। बच्चों को बुलाया तो सामने बिठा के कहने लगे बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए कुछ बना नहीं सका, डर गया। क्या मतलब। फरमाने लगे कि मेरे सामने रास्ता था कि मैं दोज़ख की परवाह ना करता तो माज़अल्लाह बड़ा कुछ बनाता। तो बेटे मैं बुज़दिल था, मैं डर गया, कुछ नहीं बना सका, मुझे माफ़ कर देना। अब के बच्चे कहने लगे अब्बा जी पहले भी लोग अमीर गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, पर उनकी औलादों से सलाम कोई नहीं लेता। लेकिन हम जिस गली से गुजर जाते हैं ना, लोग दुकानें छोड़ के सलूट करने आ जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ अल्लाह आपकी वजह से फजल कर रहा है तो कयामत में भी आपकी वजह से अल्लाह फजल फरमाएगा। इनको किरदार देके जाओ। किरदार, हमारी दौलत, हमारी औलादें अगर ये संवर गई तो बड़ा कुछ बच जाएगा, और अगर ये ना संवरी तो बड़ा कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाएगा। वो अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं, और नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ सब्र इस्लाम में नहायत अजीम और बुनियादी अखलाकी सिफ़त है। ये सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए साबित कदम रहने, मुश्किलात में हिम्मत ना हारने और गुनाहों से बचने का नाम है। इस्लामी नुक्ता नज़र से सब्र की खूबसूरत वज़ाहत। सब्र का मतलब है कि इंसान हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखे, चाहे हालात खुश के हों या आजमाइश के। जब कोई मुसीबत आए तो शिकवा करने के बजाय अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना
اور جب نعمت ملے تو غرور کے بجائے شکر ادا کرنا، یہی حقیقی صبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے: اطاعت پر صبر، عبادت کو پابندی سے ادا کرنا، نمبر 2 گناہوں سے بچنے پر صبر، خواہشات کو قابو میں رکھنا، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر، مشکل وقت میں حوصلہ اور ایمان قائم رکھنا۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو ایک مومن کو ہر حال میں کامیاب بناتی ہے۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی اطاعت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔